إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مابین فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے وکالت نہ فرمائیں۔ اس کے پس منظر میں دراصل ایک واقعہ ہے۔ ایک منافق نے کسی مسلمان کے گھر میں چوری کے لیے نقب لگائی اور وہاں سے آٹے کا ایک تھیلا اور کچھ اسلحہ چرا لیا۔ آٹے کے تھیلے میں سوراخ تھا، جب وہاں سے وہ اپنے گھر کی طرف چلا تو سوراخ میں سے آٹا تھوڑا تھوڑا گرتا گیا۔ اس طرح اس کے راستے اور گھر کی نشاندہی ہوتی گئی، مگر اسے خبر نہیں تھی کہ آٹے کی لکیر اس کا راز فاش کر رہی ہے۔ گھر پہنچ کر اسے خیال آیا کہ ممکن ہے مجھ پر شک ہو جائے، چنانچہ اس نے اسی وقت جا کر وہ سامان ایک یہودی کے ہاں امانتاً رکھوا دیا، لیکن آٹے کا نشان وہاں بھی پہنچ گیا۔ اگلے روز جب تلاش شروع ہوئی تو آٹے کی لکیر کے ذریعے لوگ کھوج لگاتے ہوئے اس کے مکان پر پہنچ گئے، لیکن پوچھ گچھ پر اس نے صاف انکار کر دیا۔ تلاشی لی گئی مگر کوئی چیز برآمد نہ ہوئی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آٹے کے نشانات مزید آگے جا رہے ہیں تو وہ کھوج لگاتے ہوئے یہودی کے گھر پہنچے۔ اس کے ہاں سے سامان بھی برآمد ہو گیا۔ یہودی نے حقیقت بیان کر دی کہ یہ سامان رات کو فلاں شخص نے اس کے پاس امانتاً رکھوایا تھا۔ منافق کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہودی جھوٹ بولتا ہے، وہی چور ہے۔ جب کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو یہ جھگڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا۔ منافق کے قبیلے والوں نے قسمیں کھا کھا کر خوب وکالت کی کہ ہمارا یہ آدمی تو بہت نیک ہے، اس پر خواہ مخواہ کا جھوٹا الزام لگ رہا ہے۔ یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی اس شخص کے بارے میں کچھ پسیجنے لگا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ خیانت کرنے والے کی حمایتی نہ بنیں، اس کی طرف سے وکالت نہ کریں۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ سے استغفار کریں، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس منافق کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جو نرمی پیدا ہو گئی تھی، اس پر اللہ سے استغفار کیجیے، مغفرت طلب کیجیے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مت جھگڑیے ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ اس حکم کے حوالے سے ذرا مسئلہ شفاعت پر بھی غور کریں۔ ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف سے شفاعت کریں گے، چاہے ہم نے بے ایمانیاں کی ہوں، حرام خوریاں کی ہوں، شریعت کی درجیاں بکھیری ہوں۔ لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو ٹوک انداز میں خائن لوگوں کی وکالت سے منع کیا جا رہا ہے۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، یقینا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت میں بہت بڑے ہوئے اور گناہ گار لوگ۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، اور وہ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ یہ منافقین کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب وہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چوری چھپے سازشیں کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تم لوگ ہو جنہوں نے دنیا کی زندگی میں ان مجرموں کی طرف سے جھگڑا کر لیا۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، مگر قیامت کے دن اللہ سے ان کے بارے میں کون جھگڑا کرے گا؟ قیامت امن یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا جو وہاں ان کا وکیل بن سکے گا؟ یہ خطاب ہے اس منافق چور کے قبیلے کے لوگوں سے کہ اے لوگو، تم نے دنیا کی زندگی میں تو مجرموں کی طرف سے خوب وکالت کر لی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قائل کرنے کی حد تک تم پہنچ گئے، مگر یہاں تم انہیں چھڑا بھی لیتے اور بالفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قائل کر لیتے تو قیامت کے دن انہیں اللہ کی پکڑ سے کون چھڑاتا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا
سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما۔ اور جو کوئی بری حرکت کرے یا اپنی جان پر کوئی ظلم کر بیٹھے اور پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو پائے گا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا۔ اس سلسلے میں سیدھی روش یہی ہے کہ غلطی یا خطا ہو گئی ہے تو اس کا اعتراف کر لو، اس جرم کی جو دنیاوی سزا ہے وہ بھگت لو اور اللہ سے استغفار کرو، اس طرح آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور جو کوئی بھی گناہ کماتا ہے تو وہ اس کا وبال اپنی ہی جان پر لیتا ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور جو کوئی کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا بہتان اور بہت سری گناہ کا بوجھ لے لیا۔ کسی نے کوئی گناہ کمایا، کوئی خطا کی، کوئی جرم کیا اور پھر اس کی تہمت کسی بے قصور شخص پر لگا دی تو اس نے گویا بہت بڑے بہتان اور کھلم کھلا گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اس کے بعد اب اس یہودی اور منافی کے مقدمے کے کچھ مزید پہلوؤں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوگا اگلے رکوع میں۔